بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ اگر میں یوں کہوں کہ عمران خان صاحب اس نظام کے سب سے طاقتور ترین آدمی ہیں اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، تو یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ قیدی نمبر 804 جو ہے وہ اس وقت ان کے اعصاب پر طاری ہے۔ میں کچھ بڑی خبریں لے کر جناب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج سب سے پہلی خبر پر ہم نے بات کرنی ہے کہ جو یہ سوچ رہے تھے، جو اس پلان پر کام کر رہے تھے کہ ہم نے عمران خان کو مائنس کر دینا ہے، جنہوں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنسز کی تھی، آج ان کا مقابلہ پڑا ہے عمران احمد خان نیازی کے ساتھ، یعنی کہ عمران خان بامقابلہ جنرل عاصم منیر۔ ان دونوں کے حوالے سے پولز ہوئے ہیں، ان دونوں کے حوالے سے سرویز ہوئے ہیں کہ کون کتنا مقبول ترین ہے، اور خوفناک نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ اور ان نتائج نے جناب جس طرح سے اس رپورٹ نے جی ایچ کیو کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے ہیں، یہ اب تک کی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اب تک کی بہت بڑی سٹوری ہے۔ یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے بما حقائق اور بما ثبوت رکھوں گا۔ اور پھر جناب دوسری جانب نواز شریف اور آرمی چیف کی جو ڈیل ہے وہ بھی منظر عام پر آ چکی ہے، اور اس کا باقاعدہ طور پر بھانڈا خواجہ آصف صاحب نے خود پھوڑ دیا ہے، اور وہ خود انہوں نے اپنے تمام پارٹی کے لوگوں کو ننگا کر دیا ہے۔ اور ایک بہت بڑی خبر ہے، ایک اب تک کی سب سے بڑی ڈیل کی خبر جو ہے وہ آج منظر عام پر آئی ہے۔ وہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے بما حقائق اور بما ثبوت رکھنی ہے، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ کل کرک میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت شاندار جلسہ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت پاکستان میں ایک خوف کی فضا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے، تو پی ٹی آئی کے کارکنان اس وقت سڑکوں کے اوپر نہیں نکل رہے، اور وہ علاقہ جہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی صحیح طرح سے موجود نہیں ہے، وہاں پر ہزاروں لوگوں کا بلا خوف نکلنا، اور پھر پولیس نے وہاں پر کریک ڈاؤن کیا، لیکن وہاں کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ڈٹ کر کھڑے رہے، انہوں نے مقابلہ کیا۔ تو پہلا جلسہ پہلی بنیاد کے لوگوں نے اپنے خوف کے بت جو ہیں وہ توڑ دیے ہیں، اور پھر اب اتوار کے روز پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ اب یہ جلسے بتا رہے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ لوگوں کو ننگا کر لیں، آپ لوگوں کو مار دیں، آپ جناب لوگوں کو جو ہے وہ قبرستان کے اندر اتار دیں، اب نشان عبرت بنا دیں۔ اب لوگوں کے دلوں سے خوف نکل چکا ہے۔ تو احمد میر صاحب جو ہیں وہ یہاں پر دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ایسی رہی تو الیکشن میں جو ہے وہ جناب تاخیر ہوتی رہے گی، اور یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ صرف عمران خان صاحب کا خوف ہے، اور اس کے خوف میں سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب آخر نکلیں گے تو وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اس سب کے اندر جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 21 اکتوبر کو واپس آ کر کیا گرفتاری دیں گے، اس حوالے سے سینئر لیگی رہنما جو ہیں انہوں نے بتا دیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گرفتاری کے لیے تیار ہیں۔ نواز شریف نے ماضی میں بھی مقدمات کا سامنا کیا، بالکل مقدمات کا سامنا کیا، اشتہاری بھگوڑا مجرم جو ہے وہ اس کو پاکستان کی عدالتوں نے قرار دیا، اور یہ دوائی کے بہانے لندن بھاگ گیا، اور وہاں پر جا کر جناب 4 سال ہو چکے ہیں یہ لندن سے واپس نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی وہ ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کو تیار ہیں۔ جب ڈیل ہو گئی تو پھر کون سی حالات؟ جب آپ نے جناب ساری چیزیں طے کر لیں، جو سارا کچھ ہو گیا، پھر کون سے حالات کی بات آپ کر رہے ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے میں زور ہوتا تو یہ ساری باتیں نہ ہوتی، فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اب جناب وہاں پر نواز شریف صاحب تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید یہ قومی مجرم ہیں، یہ ساری باتیں ان کی ہو رہی ہیں کہ یہ قومی مجرم ہیں، لیکن اسی قومی مجرم کے گھر پر جنرل باجوہ جو ہیں انہی کے گھر پر جا کر شہباز شریف نے وزیر اعظم بننے کے بعد وہاں پر جناب چائے پر گئے تھے وہ، اور اسی قومی مجرم کے پاس شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈیل لینے جاتے تھے، اسی قومی مجرم کے پاس جو ہے محمد زبیر عمر جو ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز کے لیے جنرل باجوہ کے پاس ڈیل لینے جاتے تھے، اور آج اس کو قومی مجرم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اسی قومی مجرم نے ان کو رجیم چینج آپریشن کے تحت ایک حکومت دلوائی، اور اس کے ساتھ مل کر انہوں نے پاکستان میں سازش رچائی، وہی قومی مجرم تھا، اور اسی قومی مجرم کے تحت بیٹھ کر انہوں نے جناب پورے ملک پر شب خون مارا۔ اب یہاں پر قومی مجرم آ گیا ہے، لیکن جب ان کے اپنے مفادات کی بات تھی تو اس جنرل باجوہ کو خوب ان لوگوں نے استعمال کیا ہے۔ لیکن جناب میں آپ کو جو بڑی ڈیل کی خبر دینا چاہتا ہوں کہ نواز شریف اور جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں
ان کی ڈیل ہوئی ہے وہ ڈیل کیا ہے، اور اس ڈیل کا خود اعتراف جرم پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر ترین رہنما ہیں خواجہ آصف صاحب، یہ سابق وزیر دفاع رہ چکے ہیں اور ان کا بڑا اثر رسوخ ہے، بڑے تعلقات بھی ہیں جناب گیٹ نمبر 4 والوں کے ساتھ، تو ان کی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو پشت پناہی حاصل ہے۔ اور جب خواجہ آصف صاحب الیکشن ہار رہے تھے تو انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو فون کیا تھا، اور جنرل باجوہ نے خواجہ آصف کو پورا گراؤنڈ بنا کر دیا تھا، اور عثمان ڈار کے مقابلے میں خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ الیکشن جیت گئے تھے، یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ لیکن جناب آج جو خبر آئی ہے اس نے جناب سب کو ننگا کر دیا، ایک بہت بڑی خبر ہے، خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جناب یہ عمران خان صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ایک ڈیل کے تحت ان کو لے کر آئے ہیں، ایک تو سارا کچھ آپ کو پتا تھا۔ اب یہ ڈیل چل رہی تھی جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی 2018 کے اندر، اب مارچ 2019 میں یہ پوری ایک پلاننگ شروع ہو گئی تھی، جنرل باجوہ نے نون لیگ کے ساتھ رابطے کرنا شروع کر دیے تھے، 3 بار رابطے ہوئے تھے، اور اس رابطوں کے تحت یہ سب کچھ نظر آیا، اور یہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانا چاہتے تھے، لیکن انفارچونیٹ کووڈ-19 آیا، اور وہ جو ایک رجیم چینج آپریشن جو 2019 کے اندر ہونا تھا وہ جناب ہو گیا 2022 کے اندر، اور وہاں پر جنرل باجوہ نے پورا گراؤنڈ سیٹ کیا اور رشیا کا دورہ ہوا، اور خان صاحب کو مکمل طور پر امریکہ کے ساتھ ملا کر اس پولیٹیکل گینگسٹر جو ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا اور عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اب یہ ساری چیزیں تو آپ سب کو پتا ہیں، لیکن جناب اس سب کے اندر سینئر لیگی رہنما ہے خواجہ آصف صاحب، انہوں نے کچھ عام ترین گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا، اور انہوں نے سابق آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر ڈیل کا اعتراف کر لیا ہے۔ انہوں نے آج نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ جون میں پنجاب کی حکومت اور دسمبر تک وفاقی حکومت لے لیں گے۔ اب یہ ڈیل اگر آپ دیکھیں اور آپ نے اس ڈیل کو ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کرنے ہیں، آج کی ایک پوری ڈیل جو ہو رہی ہے جو جناب آج کے موجودہ آرمی چیف اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہو رہی ہے، آپ نے اس کو بھی ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کرنا ہے، لیکن آپ کو ان کا بیان سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت توسیع کے حوالے سے نون لیگ رہنما نے کہا کہ پارٹی قیادت نے یہ محسوس کیا تھا کہ اس وقت توسیع کے فیصلے کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے۔ نواز شریف نے شرط لگائی کہ اس کی ریٹرن فیور نہیں ہوگی، توسیع پر ووٹنگ سے پہلے مجھ سے کہا گیا کہ ریٹرن کیا چاہتے ہیں، تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ میری قیادت کی ہدایت ہے کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، جن سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے بہت برداشت کر لیا ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کو بہت برداشت کر لیا۔ یہ بات جنرل باجوہ صاحب نے خواجہ آصف صاحب کو بات کی تھی، لیکن اب ایکسٹینشن ہوگی، آپ نے دیکھا یہ سارا کچھ ہوا، اور پھر عدلے کا بدلہ ہوا کہ نون لیگ نے ان کو ایکسٹینشن دی، اور پھر جناب ادھر سے رجیم چینج آپریشن کے تحت نون لیگ کو جنرل باجوہ صاحب نے حکومت میں لا کر بٹھا دیا۔ اب جناب اسی چیز کو آپ نے جو ہے وہ ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کر رہے ہیں اور ملائیں، اور جہاں پر منیف فاروق صاحب نے بھی یہ پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ جناب جو کچھ عمران خان صاحب کو دیوار سے لگانے کے لیے ہو رہا ہے اور جو یہ ڈیل ہو رہی ہیں، اور اس ڈیل کے بدلے یعنی کہ اگر نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا جاتا ہے تو اس ڈیل کے بدلے اگلے 3 سال کے لیے مزید موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی جائے گی، تو اس ایکسٹینشن کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اور یہ آرمی چیف بھی ایکسٹینشن لینے کے لیے سارا کچھ ایک گراؤنڈ جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں، کیونکہ اگر عمران خان صاحب آگے تو وہ اس موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے، وہ پھر رندہ پھر جائے گا، تو اس سب کے اندر اس خوف کے تحت بجائے عمران خان صاحب کو لانے کے لیے یہ جناب نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے پورا گراؤنڈ سیٹ کر کے اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ اب تک ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کا باقاعدہ طور پر اعتراف جرم جو ہے وہ خود خواجہ آصف صاحب نے کر لیا ہے۔ اب آ جائیں کہ ایک بہت بڑا سروے ہوا ہے عمران خان صاحب مقابلہ جنرل عاصم منیر، اور اس سروے رپورٹ نے جس طرح سے جی ایچ کیو کے درو دیوار ہلا کر رکھ دیے ہیں وہ جناب اب تک کی ایک بہت خطرناک صورتحال جس نے اس کو کریٹ کر دیا، پینک کی سچویشن ہے، کیونکہ آلریڈی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جناب اس وقت سکتے کی حالت کے اندر ہے۔ عمران خان صاحب نے پورے نظام کو اس وقت مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، یہ جو ہے وہ فیصلہ لینے سے آ رہی ہیں، یہ فیصلہ لے نہیں سکتے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی وقت اس فیصلے کو جو ہے وہ الٹا کر رکھ سکتے ہیں، ان میں اتنی صلاحیت موجود ہے۔ لیکن جناب میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں، سب سے پہلے نواز شریف صاحب کی بات کر لیتے ہیں کہ نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق ان کے آبائی حلقے میں عوام نے کچھ ملے جلے رد عمل کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، اور سابق وزیر اعظم کے آبائی حلقے سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ شہری نے کہا کہ نواز شریف پاکستان واپس آخر کیا کر لیں گے، میاں صاحب نے روٹی بھی کھولی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو 800 روپے دیہاڑی اور بجلی کا بل 10,000 سے زیادہ آتا ہے، جبکہ شہباز شریف کی کارکردگی پر انہوں نے کہا آج شہباز نواز تائی لگتا ہے، یعنی کہ دونوں بھائی جو ہیں ملے جلے ہیں۔ اور پھر جناب جو نجی ٹی وی چینل ہے ہم نے ان کے پروگرام نے نواز شریف کے حلقے کا سروے کیا گیا، جس میں سوال پوچھے گئے کہ نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں
और आइंदा आम इंतखाबात में वोट किस पार्टी को देंगे। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के चाहने वालों ने लीगी क़यादत पर जो है वो कड़ी तनकीद की, जबकि नून लीग के हामियों ने मियां नवाज शरीफ की वापसी को मुल्क के लिए नेक शगन जो है वो करार दिया। लेकिन ज्यादातर जो राय थी लोगों की वो जनाब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ थी, अपने ही इलाके में खिलाफ थी, अपने ही भाई हल्के में। और एक दुकानदार का कहना था कि तब्दीली सरकार आई और मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मेरी दुकान पर 8 वर्कर्स काम करते थे, 6 महंगाई और खर्चे पूरे ना होने की वजह से निकाल दिया गया। तो जनाब अब कौन सा दूध की नहरें बह रही हैं? अब जो आप दूध की नहरें बह रही हैं तो आप उसमें नहा लें, फिर उसको पिएं और फिर जनाब बैठ कर ऐशी करें। यानी कि 1-2 साल हो चुके हैं आप एक उम्मत को गए हुए, उसका जो सारा मलबा है वो भी पाकिस्तान तक इंसाफ पर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक इंपोर्टेड इस तरह के सर्वेस जो हैं आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के लोग बिठाकर उनसे सर्वेस दिलवाए जाते हैं। लेकिन यहां पर भी ज्यादातर तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जनाब बिल्कुल जो है वो पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है। अब बात है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्क की वाज़े अक्से से मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर है। गैलप सर्वे में जेलों में कैद पीटीआई रहनुमाओं ने भी मकबूलियत में नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और दीगर को पीछे छोड़ दिया है। गैलप पाकिस्तान की जानिब से मुल्क की सियासी जमातों और लीडरान की मकबूली जाने के लिए अवामी राय पर मबनी सर्वे करवाया गया, जिसके लिए अब नताइज भी जारी कर दिए गए हैं। गैलप सर्वे के मुताबिक इमरान खान साहब जो हैं वो अब तक के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं, सबसे मकबूल, और उन्हें 60% वोट मिले हैं। जबकि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ बिलतरतीब 92 छठी पोजीशन हासिल कर सके, जबकि मरीम नवाज 7वें नंबर पर आई। और गैलप के ताजा सर्वे के मुताबिक जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी नून लीग और पीपल्स पार्टी से ज्यादा मकबूल हो चुके हैं। पीटीआई के सदर परवेज इलाही साहब मकबूलियत में 3 नंबर पर हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी 4थे नंबर पर हैं। और मुल्क की मकबूल सियासी जमात की कैटेगरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। सर्वे के मुताबिक 60% अवाम ने तहरीक इंसाफ को पसंदीदा सियासी जमात करार दे दिया है, जबकि मुस्लिम लीग मकबूल सियासी जमातों की फहरिस्त में 30 नंबर पर भी ना आ सकी है। और सर्वे की अदाद शुमार के मुताबिक पीपल्स पार्टी 42%, टीएलपी 41% और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 38% और जमात इस्लामी 31% अवाम की हमायत हासिल कर सकी है। और सर्वे पर यह बात सामने आई कि अगर इंतखाबात वक्त पर हुए तो नून लीग को वोट देने वालों के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा अफराद तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। ये जनाब अब तक का सर्वे है, जिसने जनाब इस वक्त सब जीएचक्यू की तरफ दीवार हिलाकर रखती हैं। और इस सर्वे को जब भेजा गया जनाब उन लोग ताकतवर हल्कों के मुताबिक जो उनके पास, तो उसके बाद जनाब ये सोचा जा रहा है कि इस इलेक्शन को मजीद डिले कर दिया जाए। अब इमरान खान साहब का मुकाबला जनरल आसिम मलिक साहब के साथ है, ये चीजें तो बड़ी वाज़ेह हैं। अब गैलप सर्वे हुआ जिसमें बताया गया कि पाक फौज का आला तरीन इदारा है, पाक फौज आला तरीन इदारा जो है वो करार दिया गया है। और कारकर्दगी के एतबार से मुताबिक फौज के हक में अवामी राय कदरे मायूस कन रही है। और 97% अवाम ने फौज की कारकर्दगी पर अपनी जो है वो मस्बत राय दी है। लेकिन जनाब इस हफ्ते कहा गया कि 57% अवाम ने फौज की कारकर्दगी पर अपनी जो मस्बत राय दी। सर्वे के मुताबिक मीडिया अदालतें बतौर इदारा 56% अवामी राय हासिल कर सकी हैं, जबकि दूसरे नंबर पर आए इलेक्शन कमीशन जो है वो 42% ही अवाम की हिमायत हासिल कर सकी है। अब आप इनको मिलाकर देखें और आप अंदाजा लगाएंगे पाकिस्तान की अवाम ना तो मीडिया पर इस वक्त यकीन करने को तैयार है, लोगों ने मीडिया टीवी चैनल देखना छोड़ दी हैं, इलेक्शन कमीशन की कोई औकात बाकी नहीं रही है, अदालतें इस वक्त बिक चुकी हैं, निजाम नंगा है। तो क्या पाकिस्तान की अवाम इन पर इतबार करेगी? अब आपने देखना है कि प्लांटेड एक सर्वे तैयार किया गया और इसमें पाक फौज को एक आला तरीन इदारा बनाकर पेश किया गया कि पाकिस्तान की अवाम उनके साथ खड़ी हुई है। लेकिन जनाब अगर आप वर्दियां पहनकर आएं और सड़कों पर खड़े हुए अवाम का मुकाबला करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने मकबूल हैं और आप कितने पानी के अंदर। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।